بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان في الجسد مضغة فإذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اس دنیا کے اندر بحیثیت انسان ہم سب زندگی گزار رہے ہیں۔ جب تک اس دنیا میں ہم لوگ رہتے ہیں، ان دنیا کی چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز ہر انسان کی پسندیدہ ہوتی ہے اور ترجیحاً آدمی اسی کو اہمیت دیتا ہے۔ اس چیز کو پانے کے لیے، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے دن رات اس کے فراق میں بھی رہتا ہے۔ اپنے مقصد کو پانے کے لیے محنت بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، پلان بھی بناتا ہے، منصوبے بھی بناتا ہے، کسی طرح اس چیز کو حاصل کر لی جائے۔ اپنی ساری توانائی آدمی اس کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ بولے فلاں چیز میری پسندیدہ ہے، اسے مجھے حاصل کرنا ہے۔ فلاں چیز کا حصول میرا مقصد ہے۔ میری زندگی کے پلان میں سب سے زیادہ اہمیت اسی چیز کو حاصل ہے۔ پھر انسانوں کی خواہش دیکھیں تو ہر انسان کی خواہش الگ الگ ہے۔ ایک ہی گھر میں کئی افراد رہتے ہیں، ماں بھی رہتی ہے، باپ بھی رہتا ہے، بیوی بھی رہتی ہے، شوہر بھی رہتا ہے، بیٹا بھی رہتا ہے، بہو بھی رہتی ہے، بیٹی بھی رہتی ہے، اس کا شوہر بھی ہوتا ہے، لیکن تمام کی خواہش ایک جیسی نہیں ہوتی ہے۔ ہر ایک کے خواہش، ہر ایک کی زندگی کا ایم بالکل الگ الگ ہوتا ہے، اور ہر آدمی اپنی پسندیدہ چیز کو حاصل کرنے کے فراق میں رہتا ہے۔ شوہر اپنی پسند کی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش میں ہے تو بیوی اپنی پسند کی چیز کی خواہش کو حاصل کرنے میں پڑی ہوئی ہے۔ ماں اپنی خواہش، باپ اپنی خواہش، اولاد اپنی خواہش، کیونکہ ہر ایک کی پسند الگ الگ ہے۔ اگر اس آدمی کے سامنے اس کی پسندیدہ چیز سے زیادہ قیمتی، زیادہ اہم، زیادہ مشہور لا کر بھی رکھ دیا جائے تو آدمی کہتا ہے کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ اگر اسے سمجھایا جائے کہ یہ چیز تم جو چاہتے ہو اس سے زیادہ قیمتی ہے، تم جو چیز چاہتے ہو مارکیٹ میں اس کی ویلیو اس سے زیادہ ہے، آدمی کہتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میری پسند کی چیز نہیں ہے۔ تو ہر آدمی کی کوئی نہ کوئی خواہش ہے، کوئی نہ کوئی پسند کی چیز ہے، تو اس خواہش کی چیز کو، اس پسند کی چیز کو حاصل کرنے کے لیے آدمی پوری بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ بعض لوگ تو وہ ہوتے ہیں دن رات اسی کی خواہش میں گھلتے ہیں، یہ کرا پھر بھی نہیں ملی، وہ کوشش کرا پھر بھی نہیں ملی، اتنی محنت کیا پھر بھی نہیں ملی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی پسند کی چیز ہے۔ تو دنیا میں ہر آدمی کی پسند الگ الگ ہے، اور اس پسندیدہ چیز کو حاصل کرنے کے لیے آدمی دوڑتا ہے اس کے پیچھے، اور اس وقت تک دوڑتے رہتا ہے جب تک اسے مل نہیں جاتی۔ اور بعض لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو موت تک اس کے پیچھے دوڑتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے مقدر میں نہیں رکھا ہے تو وہ ملتی بھی نہیں ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ آدمی افسوس کرنے لگتا ہے کہ پوری زندگی میں اس چیز کو کچھ حاصل کرنے میں لگا دیا لیکن ملی نہیں۔ یہ ایک عام بات ہے جس کے پیچھے انسان لگا ہوا ہے، جوانی سے ادھڑ عمر تک لگا ہوا ہے، ادھڑ عمر سے بڑھاپے تک لگا ہوا ہے، پھر بڑھاپا موت کے دروازے تک پہنچا دیا،
لیکن بستر میں لیٹ کر بھی وہی ایک غم ہے کہ فلاں چیز کی مجھے خواہش تھی، ملی نہیں ہے۔ اور انسان کا تصور یہ ہوتا ہے کہ وہ فلاں چیز جو میں سوچا ہوں، اگر وہ مل گئی تو میری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ کسی کو دولت کی آرزو ہے، کسی کو مال کی آرزو ہے، کسی کو جائیداد کی آرزو ہے، کسی کو مکان کی آرزو ہے، کسی کو دکان کی آرزو ہے، کسی کو عورت کی آرزو ہے، اور دن رات اس کا فراق ہے۔ کبھی ہم لوگوں نے سوچا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم میں کیا پسند ہے؟ یہ تو ہماری اپنی پسند تھی، جس میں ہم دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے کی خواہش ایک دوسرے سے نہیں ملتی ہے۔ باپ کہتا ہے فلاں چیز اچھی ہے، بیٹا کہتا ہے وہ اچھی نہیں ہے، فلاں چیز اچھی ہے۔ بیوی کہتی ہے مجھے یہ پسند ہے، شوہر کہتا ہے مجھے وہ بالکل پسند نہیں ہے۔ لیکن کبھی ہم لوگوں نے غور کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ چیز ہمارے اندر کیا ہے؟ سر سے پیر تک کئی چیزیں ہیں جسے دیکھ کر انسان اتراتا رہتا ہے۔ میرے بال اچھے ہیں، میرے آنکھ ناک اچھے ہیں، میرا چہرہ اچھا ہے، میرا رنگ اچھا ہے، میری باڈی اچھی ہے، میری ہائٹ اچھی ہے۔ کئی چیزیں ہیں جس کو دیکھ کر انسان اتراتا رہتا ہے۔ اس میں اللہ کی پسندیدہ چیز کیا ہے؟ چہرہ پسند ہے یا آنکھ ناک پسند ہے یا ہائٹ اور پرسنالٹی پسند ہے یا کلر پسند ہے؟ کیونکہ ایک انسان کو دیکھتا ہے تو اس میں بھی ہر ایک کی پسند الگ الگ ہے۔ کوئی کسی انسان کی ہائٹ دیکھ کر پسند کرتا ہے، کوئی کسی کے آنکھ ناک دیکھ کر پسند کرتا ہے، کوئی کسی کا رنگ اور روپ دیکھ کر پسند کرتا ہے، کوئی کسی کی پرسنالٹی دیکھ کر پسند کرتا ہے۔ رشتوں میں عام طور پر یہی تو چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ لڑکی والے لڑکے میں یہی چیزیں دیکھتے ہیں اور لڑکے والے لڑکی میں یہی چیزیں دیکھتے ہیں، جبکہ ان میں سے کوئی چیز کام کی نہیں ہے۔ لیکن یہ بات شادی سے پہلے سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات شادی کے بعد سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن بعد لڑائی کے گھوسے کسی کام کے نہیں ہیں، بعد میں سوچنے سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ سر سے پیر تک انسان کے جسم کے جتنے اعضاء ہیں، اللہ کو اس میں سے کیا پسند ہے؟ حدیث پاک بتاتی ہے کہ ان میں سے اللہ کو ایک بھی چیز پسند نہیں ہے۔ نہ آپ کے سر کے بال، نہ آپ کے آنکھ ناک، نہ آپ کے ہاتھ پیر، نہ آپ کی قد و قامت، نہ آپ کی رنگ اور خوبصورتی، ان میں سے کوئی چیز اللہ کی پسندیدہ نہیں ہے۔ پھر انسان میں اللہ کو کیا پسند ہے اور کیا چیز اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں؟ ایک انسان میں اللہ کیا دیکھتے ہیں؟ حدیث ہے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا کہ تم کیسے ہو، سب اسی کی بنائی ہوئی شکلیں ہیں، اور بنانے والے کو اس کی بنائی ہوئی چیز خود پسند آتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ڈرائنگ کرتے ہیں، الٹی پلٹی ہوتی ہے لیکن خوش بہت ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا ڈرائنگ بنایا ہے۔ کیوں؟ ان کا اپنا بنایا ہوا ہے۔ شکلیں ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں، وہ ان کی پسندیدہ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بنانا کچھ چاہتے تھے بن کچھ گیا ہو، بنایا انہوں نے ہی ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، شکلوں پہ مت اتراؤ، اللہ نہیں دیکھنے والا ہے اس کو کہ تم گورے ہو یا کالے ہو، تم ہینڈسم ہو یا نہ ہو، اللہ نہیں دیکھتا اس کو۔ آپ ہی بار بار آئینے میں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ میں بہت ہینڈسم ہوں، اور خود کی تعریف خود کر لیتا ہے آدمی۔ وہ غنیمت ہے کہ اللہ نے آئینے کو منہ نہیں دیا، ورنہ اس کی بھی برداشت ختم ہو جاتی، وہ بھی جواب دیتا کہ خدا کے لیے مجھ پر رحم کر۔ کالا گورا سب جا کے آئینے میں دیکھتے ہیں اور بار بار دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا ينظر الى صورکم، یہ شکل اس کی بنائی ہوئی ہے، لہٰذا وہ اس کو نہیں دیکھتا۔ وَأَمْوَالِكُمْ، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مالی حیثیت کو دیکھتا ہے کہ تم کتنے مالدار ہو، وہ حیثیت بھی تو انہی کی بنائی ہوئی ہے۔
ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں ایک دوسرے سے ملتی نہیں ہیں، شکل بھی الگ الگ ہے، اور ایک ماں کے پیٹ سے جنم لینے والے 5 بچوں کی شکلیں الگ الگ ہیں، ہائٹ اور پرسنالٹی الگ الگ ہے۔ اسی طرح ان کا مقدر بھی الگ الگ ہے۔ کبھی دیکھنے میں آتا ہے کم پڑھا لکھا ہے لیکن پڑھے لکھے بھائی سے زیادہ مالدار ہے، وہ بھی انہی کا عطا کیا ہوا ہے۔ 2 باتیں اللہ کے نبی نے فرمائی، لا ينظر الى صورکم واموالکم، نہ شکل دیکھتا ہے نہ حیثیت دیکھتا ہے، پھر دیکھتا کیا ہے؟ وَلَكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ تم کر کیا رہے ہو، زندگی پیدا کرنے والے کے بتائے ہوئے طریقے پر گزر رہی ہے کہ نہیں گزر رہی ہے۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ 2 ہی چیزیں ہیں جس کی طرف اللہ دیکھتا ہے، ایک دل دیکھتا ہے کہ اس دل کے اندر جذبے کیسے ہیں، اس دل کے اندر آرزویں کیسی ہیں، اس دل کے اندر خواہشات کیسی ہیں، اس دل کے اندر ارمان کیسے ہیں، اس دل کے اندر تمنائیں کیسی ہیں، یہ دیکھتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے اللہ تبارک و تعالی عمل کو دیکھتا ہے کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں۔ نہ انسان کی شکل دیکھتا ہے، نہ صورت دیکھتا ہے، نہ رنگ روپ دیکھتا ہے، نہ ہائٹ اور پرسنالٹی دیکھتا ہے، کچھ نہیں دیکھتا۔ اللہ دیکھتا ہے انسان کے عمل کو۔ ایک دوسری حدیث ہے جس میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ، فرمایا کہ تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، اگر وہ صحیح ہے تو باقی چیزیں صحیح ہیں، اگر اس میں بگاڑ آ گیا تو باقی ساری چیزوں میں بگاڑ آ گیا۔ وہ گوشت کا جو لوتھڑا ہے، وہ لوتھڑا اگر صحیح ہے تو باقی ساری چیزیں صحیح رہے گی، اگر گوشت کے لوتھڑے میں خرابی آ گئی تو باقی ساری چیزوں میں خرابی آ جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الا وہی القلب، خبردار وہ تمہارا دل ہے، اس کے اندر اگر بگاڑ آ گیا تو پھر جسم کے سے نکلنے والے ہر عمل میں بگاڑ ہوگا، اور اس کے اندر خرابی پیدا ہو گئی تو جسم سے کے ہر عمل میں خرابی پیدا ہو جائے گی۔ اگر اس کے اندر فساد نہ ہو تو پھر جسم کے دوسرے اعضاء میں فساد نہیں ہوگا۔ اعضائے جسمانی سے ہونے والی برائیوں کی بنیاد اور جڑ اور اس کا مین سینٹر قرار دیا ہے دل کو، کہ جب بگاڑ دل کے اندر آ گیا بھلے سب خراب ہو جائے گا، مین ٹرانسفارمر کی حیثیت ہے اس کی۔ اسی لیے فرمایا کہ ظاہر سے زیادہ باطن کے اصلاح کی فکر کرو، اپنا اندرون صحیح کرو۔ حضرت لقمان علیہ رضوان، جن کے نام سے قرآن میں ایک سورت ہے سورہ لقمان کے نام سے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ نبی نہیں تھے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نبی تھے، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ نبی نہیں تھے، بہت دانا اور بینا آدمی تھے، بہت نیک آدمی تھے۔ ان کی نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ہے، ان نصیحتوں کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ لقمان نے ایسا کہا، لقمان نے ایسا کہا، لقمان نے یہ بولا، لقمان نے یہ بولا۔ تو اس سے اندازہ کرو کہ وہ کتنے پاک باز اور نیک اور دیندار تھے ہوں گے۔ تو حضرت لقمان علیہ رضوان چہرے مکھڑے کے اعتبار سے کوئی حسین اور خوبصورت نہیں تھے، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے ایتھوپیا کے لوگ جیسے ہوتے ہیں، حبشہ کے لوگ ایسے ہی ہوتے تھے، رنگ کالا تھا، آنکھ ناک میں کوئی جاذبیت نہیں تھی، حضرت بلال ایسے ہی تھے۔ لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت لقمان بھی ایسے ہی تھے، شکل و صورت کے اعتبار سے کوئی جاذبیت ان کے اندر نہیں تھی۔ تو حضرت لقمان ایک شخص کے غلام تھے، تو ایک مرتبہ ان کا جو مالک اور آقا تھا وہ حضرت لقمان کو بلایا، جو ان سے بڑا متاثر تھا، ان کی باتوں سے، ان کی دانائی سے، ان کی عقل مندی سے بہت متاثر تھا۔ تو اس نے حضرت لقمان کو بلا کر ایک بکرا ان کے حوالے کیا
اور یہ کہا کہ لقمان اس بکرے کو لے جا کر ذبح کرو، تمہاری اپنی سوچ کے مطابق جو چیز سب سے اچھی ہے اس بکرے میں وہ لا کے میرے سامنے پیش کرو۔ بڑے اچھی بات ہے حضور بکرا لے گئے، بکرا ذبح کیا، ایک تشت کے اندر ان کی اپنی نظر میں جو چیز سب سے اچھی تھی وہ لا کر سامنے رکھ دیا۔ شاید کوئی جیسے ہمارے پاس کشتی پوش ہوتا ہے ایسے ہی کوئی کپڑا تھا، وہ ڈھانک کے لائے تھے۔ تو جب مالک نے کپڑا ہٹایا تو اس کے اندر دو چیزیں رکھی ہوئی تھی، اور وہ دو چیزوں میں ایک چیز تھی دل اور دوسری چیز تھی زبان۔ حضرت لقمان کے مالک نے پوچھا کہ لقمان پورے بکرے میں تمہاری نظر میں کیا یہ دو ہی چیزیں سب سے اچھی ہے؟ بولے ہاں یہی دو چیزیں اچھی ہے میری نظر میں۔ مالک خاموش ہو گیا۔ کچھ عرصہ گزرا، پھر ایک دن بلایا، پھر بکرا حوالے کیا، پھر کہا کہ تمہاری نظر میں سب سے بری کون سی چیز ہے وہ لے کے آؤ، بکرا ذبح کرو، سب سے بری چیز جو ہے وہ لے کے آؤ۔ بولے اچھی بات ہے۔ لے گئے، بکرا ذبح کیا، کشتی لا کے سامنے رکھ دی، کپڑا ہٹایا تو دیکھا وہی دو چیزیں پھر رکھی ہوئی ہے اس میں۔ ان کے مالک نے کہا کہ لقمان یہ کیا بات ہو گئی؟ جب میں نے اچھی چیز کا مطالبہ کیا تو تم نے دل اور زبان لا کے میرے سامنے رکھی، اور جب میں نے خراب چیز کا مطالبہ کیا تو پھر وہی زبان پھر وہی دل لا کے تم نے میرے سامنے رکھا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت لقمان نے اپنے آقا سے کہا کہ آقا جب تک یہ دو چیزیں اچھی ہیں نا اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے۔ جس کا دل اچھا ہو، جس کی زبان اچھی ہو، اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے۔ دل میں جذبے اچھے ہیں، دل میں آرزو اچھی ہے، دل میں ارمان اچھے ہیں، دل میں خواہش اچھی ہے، اس کا اظہار زبان سے ہوتا ہے۔ جب تک آدمی اپنا منہ بند رکھتا ہے اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، کیونکہ وہ منہ بند کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ جب وہ بولے گا تب پتہ چلے گا کہ یہ اس کے اندر کیا قابلیت ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی کی صلاحیت اس کی زبان کے نیچے چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی لیے کوئی آدمی بات کرتے ہی فوراً ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ حیدرآباد کا رہنے والا نہیں ہے یا پھر تلنگانہ کا رہنے والا نہیں ہے۔ جب تک منہ بند تھا تو اندازہ کرنا مشکل تھا، جب زبان کھولی تب پتہ چل گیا کہ بھئی یہ آدمی ہمارے علاقے کا نہیں ہے۔ تو آدمی پڑھا لکھا ہے یا جاہل ہے، باادب ہے یا بے ادب ہے، بااخلاق ہے یا بد اخلاق ہے، سنجیدہ ہے یا غیر سنجیدہ ہے، اس کا پتہ کب چلے گا؟ جب زبان کھولے گا۔ تو حضرت لقمان نے فرمایا کہ آقا جب تک یہ دو چیزیں اچھی ہیں اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے، اور جب یہ دو چیزوں میں بگاڑ آ جائے، دل میں بگاڑ آ جائے اور زبان میں بگاڑ آ جائے، فرمایا اس سے بری کوئی چیز نہیں ہے۔ اچھی بھی یہی ہے، بری بھی یہی ہے۔ اگر یہ دو چیزیں خوبیوں سے بھرپور ہو تو پھر اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر جتنا فساد ہے وہ فساد کی جڑ زبان ہے۔ زندگیوں کے اجڑ جانے کی بنیاد زبان ہے۔ کہیں عورت کی زبان خراب ہے تو کہیں مرد کی زبان خراب ہے، کہیں باپ کی زبان خراب ہے تو کہیں بیٹے کی زبان خراب ہے، کہیں گھر میں بڑوں کی زبان خراب ہے تو کہیں چھوٹوں کی زبان خراب ہے۔ زبان کی خرابی محبتوں کو کاٹ دینے والی چیز ہے، محبتوں کی قینچی ہے یہ۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ قول منسوب ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تلوار کا جو گھاؤ ہوتا ہے، چاقو سے کٹ گیا، تلوار سے کٹ گیا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن وہ زخم سوکھ جائے گا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ زخم کے نشانات بھی مٹ جاتے ہیں، کوئی نشان باقی نہیں رہتا کہ کبھی یہاں پہ کٹا تھا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زبان کا جو زخم ہوتا ہے، زبان جو زخم دیتی ہے اس کا نشتر ہاتھ پیر پہ نہیں دل پہ پڑتا ہے، بھلے وہ نہیں مٹتا۔ برسوں بعد آدمی یاد کرتا ہے کہ فلاں وقت انہوں نے مجھے ایسا کہا تھا، میری مشکل وقت میں انہوں نے یہ جملہ کہا تھا، میری پریشانی میں انہوں نے مجھے یہ جملہ کہا تھا، میری غربت میں مجھے فلاں بات کو لے کر تانا دیا تھا، میری مجبوری اور بے بسی میں انہوں نے مجھے ایسا کہا تھا۔ زبان کا جو گھاؤ ہوتا ہے وہ چاقو کے گھاؤ سے بھی زیادہ گہرا ہوتا ہے۔
برسوں گزر جانے کے بعد بھی آدمی اس گھاؤ کو نہیں بھولتا ہے۔ اسی لیے حضرت لقمان نے فرمایا جب تک یہ دو چیزیں اچھی ہیں اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے، دل اور زبان، اور ان دونوں میں جب فساد آ جائے تو اس سے بری کوئی چیز۔ دل کے اندر بسی ہوئی چیزوں کی خرابیوں کا اظہار زبان کرتی ہے۔ وہ کسی نے لکھا ہے زبان کی مثال چمچے کی ہے اور دل کی مثال بھگونے کی ہے، اور چمچہ بھگونے میں سے وہی چیز نکالتا ہے جو اندر ہوتا ہے۔ بہت پیاری بات ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ترکاری پکائے ہو اور نکالتے وقت گوشت آ رہا ہو اس میں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ ہانڈی میں جو ہوگا، بھگونے میں جو ہوگا وہی چیز باہر آئے گی۔ تو زبان جو ہے یہ چمچہ ہے اور یہ ہانڈی میں سے وہی چیز نکالے گی جو ہانڈی کے اندر ہے۔ کسی کا دل اچھا ہے یا نہیں ہے دیکھنا ہو تو اس کی زبان دیکھو، اس کی زبان اچھی ہے یا نہیں ہے، اس کی زبان میں مٹھاس ہے یا نہیں ہے، اس کی زبان میں خلوص ہے یا نہیں ہے، اس کی زبان میں بڑوں کے لیے ادب کے الفاظ ہے یا نہیں ہے، چھوٹوں کے لیے اکرام کے الفاظ ہے یا نہیں ہے۔ ہوتا کچھ نہیں ہے بعض لوگوں کے پاس، لیکن باتیں اتنی بڑی بڑی کرتے ہیں کہ فرعون بھی ہوتا تو حیرت پہ پڑ جاتا۔ کچھ نہیں ہوتا دیکھے تو ایسی بڑی بڑی باتیں کرے گی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تمہاری شکل اور صورت کو نہیں دیکھتا، اتراؤ مت اس کے اوپر۔ شکلیں انسان کی پسند کی چیزیں ہیں، اللہ کی پسند کی چیز نہیں ہے۔ اللہ کی پسند کی چیز شکل نہیں ہے، صورت نہیں ہے، آپ کی باڈی نہیں ہے، آپ کی ہائٹ اور پرسنالٹی نہیں ہے۔ ہمارے نوجوان بچے 4 دن جم کو جاتے ہیں تو چال بدل جاتی ہے۔ کیا کرو گے بابا، ایک دن لوز موشن لگ گئے تو پھر یہ حالت پوری خراب ہو جائے گی۔ چال بدل جاتی ہے، بیٹھنے کا انداز بدل جاتا ہے، لوگوں کو دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ یہ دیکھو کہ جو چیزیں اللہ کو پسند ہے وہ ہماری صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے دیکھنے کی 2 ہی چیزیں ہیں، ایک عمل ہے، ایک قلب ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کو دیکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خوبصورت لوگوں کی نماز قبول ہوگی، بدصورت لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوگی، ایسا تو نہیں ہے۔ سب اس کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ جس چیز کو دیکھتا ہے وہ اعمال ہے۔ یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا عمل صحیح ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا دل صحیح ہے یا نہیں ہے، ہمارے جذبے صحیح ہے یا نہیں ہے، ہمارے دل میں جو ارمان، جو آرزویں، جو تمنائیں، جو خواہشات ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اور وہ خواہشات ہمارے دل میں ہیں جس کے رکھنے کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ کہیں ایسی خواہشات ہمارے دل میں تو نہیں ہے جس کے رکھنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے۔ حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، کینہ ہے، لوگوں کی تباہی کی آرزو ہے، لوگوں کو ڈبانے کے پلان ہیں، یہ سب دل کی جگہ ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا اگر اس کے اندر خرابی آ جائے پورے جسم میں خرابی آ جائے گی، اور اس کے اندر خوبی پیدا ہوگی تو اس کا اظہار اس کی آنکھوں سے ہوگا، اس کی زبان سے ہوگا، اس کے کانوں سے ہوگا، اس کے ہاتھ پیر سے ہوگا۔ اگر اس کے اندر خرابی آ گئی تو پھر اس کی آنکھیں غلط دیکھیں گی، اس کے کان غلط سنیں گے، اس کی زبان غلط بولے گی، اس کے ہاتھ غلط طور پہ اٹھیں گے، اس کے پیر غلط چیزوں کی طرف چلیں گے۔ کیوں؟ جنکشن میں خرابی ہے، خرابی جنکشن میں ہے۔ سارے گھروں کی لائٹ چلی گئی، کیا ہوا بھائی؟ بولے ٹرانسفارمر کا فیوز اڑ گیا، سارے گھروں میں لائٹ چلی گئی۔ ہمارے گھر میں کوئی خرابی ہے؟ بولے ہمارے گھر میں تو کوئی خرابی نہیں ہے۔ خرابی کہاں ہے؟ ٹرانسفارمر کے اندر خرابی ہوئی ہے۔ تو دل کی وہی حیثیت ہے۔ اسی لیے اللہ سے اپنے دل کی اصلاح کے لیے دعا کرنا، اپنے دل کی اصلاح کے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہر مسلمان کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔